میرے عزیزو، کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی شخص تبدیل ہو سکتا ہے؟ کیا آپ یقین رکھتے ہیں؟ میں پہلے یقین نہیں رکھتی تھی کہ کوئی تبدیل ہو سکتا ہے۔ وہ جو قابل نفرت ہے، جو دوسروں کے مخالف ہے، اور وہ جو کڑواہٹ، غصے اور نامعافی سے بھرا ہو۔ میں پہلے سمجھتی تھی کہ ایسا شخص تبدیل نہیں ہو سکتا، لیکن خدا نے ثابت کیا کہ یہ غلط ہے، کیونکہ اس نے مجھے یہ تبدیل کر کے یہ غلط ثابت کرنا شروع کیا۔ ایک بدسلوک، غسیلی اور مخالف مسلمان عورت جو سخت تلخی سے اور غصے سے بھری ہو، خدا نے اس عورت کو تبدیل کر دیا جو بالکل مختلف تھی۔ یہ صرف یسوع مسیح ہی کر سکتا ہے، صرف مسیحا ایسا کر سکتا ہے، صرف زندہ خدا کا بیٹا ایسا کر سکتا ہے۔ صرف چھونے سے، صرف ایک بار چھونے سے وہ آپ کو تبدیل کر سکتا ہے، جیسا اس نے مجھے تبدیل کیا۔ اور میں بائبل مقدس میں سے ایک شخص کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، ایک ایسے شخص کے بارے میں جو غنڈہ گردی سے کام لیتا تھا، جو دوسروں کے لیے غصے یا نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اس کی طرح نہیں سوچتے تھے، نہ اس کی طرح یقین اور کام کرتے تھے۔ وہ انہیں قتل کرنا چاہتا تھا اور ان کو دہشت زدہ کرتا تھا، ان پر دھونس جماتا تھا اور ان پر الزامات لگاتا تھا۔ خدا نے اسے چھوا۔ آج ہم پولوس کے بارے میں بات کریں گے۔ میں اس کی اور اپنی زندگی کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اگر آپ اجازت دیں، اور خدا کس طرح آپ کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے، صبح، شام یا کسی بھی وقت میں۔ اور میں نے اپنی طرح کے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو تبدیل ہوئے، اور خدا اب بھی پس پردہ کام کر رہا ہے۔ وہ اب بھی زندگیاں تبدیل کر رہا ہے۔ وہ اب بھی اپنے جلال کے لیے لوگوں کو تبدیل کر رہا ہے۔ پولوس ایک مختلف انسان تھا، دمشق سے پہلے اور دمشق کے بعد وہ مختلف تھا۔ اس میں جوش تھا۔ دمشق سے پہلے اس میں خدا اور اپنے ایمان کے لیے آگ بھری ہوئی تھی، لیکن وہ ایمان تباہ کرنے والا ایمان تھا، تعمیر کرنے والا ایمان نہیں تھا، محبت والا نہیں تھا۔ لیکن دمشق کے بعد اس کے اندر مختلف قسم کا جوش تھا۔ وہ جوش تعمیری، محبت، یہاں تک کہ یسوع کی خاطر برداشت کرنے والا تھا، اور وہ مکمل طور پر مختلف انسان تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ تصور کریں، اس وقت تصور کریں کہ وہ اپنے رویے اور نقطۂ نگاہ کی وجہ سے وسعت اختیار کر رہا تھا جن کا اس نے حکم دیا۔ وہ ان لوگوں کے بارے میں جو یسوع کے ساتھ تھے تہمتیں اور الزامات اکٹھے کر رہا تھا۔ وہ لوگ جو یسوع کے ساتھ کام کر رہے تھے، ان لوگوں کے بارے میں جو یسوع پر یقین رکھتے تھے، وہ ان لوگوں کو قید خانہ میں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ انہیں اذیت دی جائے، تنگ کیا جائے، انہیں تکلیف دی جائے۔ اور اسٹیفنس کی بات میں بھی پولوس اس کو مرتے ہوئے دیکھ کر سنسار کرنے کی منظوری دیتا تھا۔ وہ شخص دمشق کے راستے پر تھا۔ وہ ایسی جگہ جا رہا تھا، ایسی جگہ جہاں وہ اپنا کام جاری رکھے، جو وہ سمجھتا تھا کہ خدا نے اسے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا۔ میرے عزیزو، ہو سکتا ہے آپ اپنی زندگی کے لیے کوئی منصوبہ بنا رہے ہو سکتا ہے آج آپ کا ایمان کسی چیز پر ہو، اور جس طرح سے آپ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور جس طرح سے آپ اپنے ایمان کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ اس جگہ سے بالکل مختلف مقام پر ہو جس طرح خدا آپ کے بارے میں جانتا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 9واں باب 1 سے 5 آیت تک۔ اور ساؤل جو ابھی تک خداون کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکا یک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا، اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل، اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا، اے خداوند، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ، شہر میں جا
اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ مجھے یہ حصہ پسند ہے۔ میں ان حصوں کو مختلف حصوں میں بیان کرنا چاہوں گی۔ ان میں سے ایک حصہ وہ ہے جس میں وہ لوگوں کو اذیتیں دیتا جو صحیح راہ پر تھے۔ یوحنا 14 باب اس کی 6ویں آیت میں یسوع نے جو کہا وہی میرے اس پروگرام کا نام اور عنوان ہے۔ میرا ٹی وی پروگرام جو کہ دنیا میں ترکی اور فارسی بولنے والے لوگوں کے لیے ہے، راہ، حق اور زندگی۔ یسوع نے کہا راہ میں ہوں، حق میں ہوں اور زندگی میں ہوں۔ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اس نے ہمیں پتہ دیا، اس نے ہمیں نقشہ دیا، اس نے ہمیں راستہ دکھایا۔ ہم کس طرح آسمان تک پہنچ سکتے ہیں، ہم کس طرح راستہ تلاش کر سکتے ہیں، ہم کس طرح ابدی نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پولوس ان لوگوں کو اذیتیں دے رہا تھا جو سچائی کے راستے پر تھے۔ میں بھی ان میں سے ایک تھی۔ شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی اپنے جسم پر بوم باندھ کر کس طرح خدا کے لیے جان دے سکتا ہے، کس طرح سے لوگ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر امریکہ میں ٹوین ٹاور کو گرا سکتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کس طرح لوگ اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں۔ میں آج یہاں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کیونکہ میں بھی ان میں سے ایک تھی۔ میں بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں جان دینا اعزاز سمجھتی تھی، کیونکہ میرا خدا اس وقت مجھے بتا رہا تھا کہ میں اس کے لیے جان دوں۔ لیکن پھر ایک دن اچانک خدا نے کلام مجھ پر ظاہر کیا، اور جس دن میں خودکشی کرنے والی تھی، 28 سال کی عمر میں، جب میں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ناکام ہو چکی تھی، طلاق شدہ، کاروبار میں ناکام، زندگی میں ناکام، خاندان میں ناکام، ہر چیز میں، اور اپنے آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ زندگی جینے کے لائق نہیں ہے۔ اور اس دن یسوع مسیح شاندار طریقے سے مجھ پر ظاہر ہوا اور مجھے ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ اچانک جب آپ کچھ کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں اور کسی چیز پر یقین رکھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سچائی کہاں ہے، پھر اچانک خدا آتا ہے اور سب کچھ بدل دیتا ہے، صرف چھونے سے۔ شاید آپ کو بھی آج اپنی زندگی میں اس کے چھونے کی ضرورت ہے، شاید آپ کو بھی اس کے چھونے کی ضرورت ہے، اسی قسم کے چھونے کی آپ کے شوہر کی زندگی میں بھی، شاید جس کے لیے اپنے مصنوعی خدا سے بہت عرصے سے اپنے خاندان کی تبدیلی کے لیے دعا کر رہے تھے کہ صحت بحال ہو، آپ کے بچے مہذب، خوشحال اور پرامن زندگیاں گزاریں۔ ہو سکتا ہے آپ نے کچھ بھی نہ دیکھا ہو، کچھ بھی ایسا نہ ہو رہا ہو، لیکن آج میں یہاں موجود ہوں آپ کو اپنی اور پولوس رسول کی زندگی کے بارے میں بتانے کے لیے۔ خدا اچانک آپ کے ساتھی کو تبدیل کر سکتے ہیں، آپ کے بچوں کو تبدیل کر سکتا ہے، صرف اس پر یقین کریں جو ایسا کر سکتا ہے۔ میں خدا پر یقین رکھتی تھی اور سوچ رہی تھی کہ صرف وہی راستہ ہے۔ میرا یقین تھا کہ اگر میں اس کے لیے جہاد کرتے ہوئے مر گئی تو سیدھی جنت میں جاؤں گی۔ میں ان تمام باتوں پر یقین رکھتی تھی، لیکن پھر اچانک یسوع نے مجھے چھوا اور مجھے وہ راہ دکھائی جس پر پولوس اس راہ پر چلنے والوں کو اذیت دے رہا تھا۔ مجھے یاد ہے جب میں ترکی میں تھی، ایک دن میں اپنے دفتر میں بیٹھی ہوئی تھی اور میرے ہاتھ میں ایک رسالہ تھا، اور یہ ترکی کا ایک مشہور رسالہ تھا، اور اس میں ترکی میں مشنریز کے بارے میں ایک مضمون تھا، اور میں نے پڑھا کہ عیسائی لوگ کس طرح تبلیغ کر رہے تھے بائبل کو اور بائبل کی سچائی کو، اور اس وقت وہ میرے لیے جھوٹ تھا۔ میں غصے سے بھر گئی اور طیش میں آ گئی، اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ مجھے انہیں تلاش کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں قتل کرنا ہے۔ میں نے بہت سے نمبروں پر ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن نہ کر سکی۔
لیکن آج کیونکہ میں خوشخبری پر یقین رکھتی ہوں، کیونکہ میں یسوع پر یقین رکھتی ہوں، میرے بارے میں بھی بہت سے یہی سوچتے ہیں، لیکن بائبل کہتی ہے، یسوع مسیح کہتے ہیں، خوف نہ کر، خوف نہ کر، جو کوئی بھی تمہارے جسم کو قتل کرے گا تو وہ تمہارا یہ عارضی خیمہ تو لے لے گا، لیکن اس سے ڈرو جو جسم اور روح دونوں کو قتل کرے اور ان دونوں کو جہنم کی آگ میں پھینک دے۔ لیکن یہ کلام خوف پھیلانے کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ کلام لوگوں کو یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ اگر تم اس پر یقین نہیں رکھو گے، جو کہ اس کا قدرتی نتیجہ ہے، تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ لیکن یہ کلام یہ ہے کہ آپ سے غیر مشروط پیار کیا گیا ہے۔ خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کی خاطر جان دیں، بلکہ وہ آیا اور اس نے آپ کی خاطر جان دی۔ میرے مسلمان دوستو، یہ مختلف ہے، وہ مکمل طور پر مختلف ہے۔ اگر خدا آپ کو پیار کرتا ہے، اگر حقیقی خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اگر آپ سے کوئی کہے کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، کیا وہ آپ کے لیے جان دے سکتا ہے؟ یا کیا وہ آپ سے کہہ سکتا ہے کہ آپ اس کی خاطر جان دیں؟ یہاں آپ کو ایک سوال پوچھنے کی ضرورت ہے۔ میرا باس مجھے خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آیا، میں نے اس دعا کے ساتھ اسے اپنے دل میں قبول کیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں اس دن اپنی زندگی ختم کرنے والی تھی، میں اکیلی ماں تھی اور اس وقت میری بیٹی 3 سال کی تھی، اور آج وہ ایک نوجوان لڑکی ہے، یسوع مسیح کی خدمت کر رہی ہے۔ اس وقت ہر چیز بالکل تاریک نظر آ رہی تھی، لیکن میں بہت مایوس تھی اور میں نے سوچا کچھ بھی میرے حالات تبدیل نہیں کر سکتے۔ میں نے سوچا کچھ بھی میری زندگی کو نہیں بدل سکتا۔ اور میں ایسے ہی ایک شخص کے بارے میں جانتی ہوں، میرا شوہر، جو ایک گینگ کارکن تھا نیو یارک کی گلیوں میں، وہ ایک گینگ ممبر تھا، وہ ایک بے حد خوفناک انسان تھا۔ تصور کرے کہ خدا نے کم عقلوں کو چنا تاکہ دنیا کے عقل مندوں کو شرمندہ کرے، خدا نے دنیا کی کمزور چیزوں کو چنا تاکہ زور آوروں کو شرمندہ کرے، اس نے ان کو چنا جو دوسروں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ لوگوں کے خلاصے، تعلیمی قوائف اور سندوں کو نہیں دیکھتا، وہ لوگوں کے تحائف اور ان کی قدرتی صلاحیت کو نہیں دیکھتا، وہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھتا، اور وہ مجھ جیسی بکھری ہوئی اور میرے شوہر جیسے گینگ ممبر کو چن لیتا ہے، جو دوسروں کو دھمکانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا، جو اپنا خاندان سمیت دوسروں کو دکھ پہنچاتا ہے۔ مگر جس دن وہ زہر کی وجہ سے مر رہا تھا، اس نے خدا سے کہا، پہلی مرتبہ اس نے ہمارے خدا کا نام لیا، اس کا نام ہے، ہمارے خدا کا نام ہے یسوع مسیح۔ اس نے کہا، یسوع، میں اس زندگی میں ناکام ہو رہا ہوں، میری مدد کر۔ یہ کبھی کبھار ایک واحد دعا ہے، خداوند میری مدد کر، مجھے اپنا راستہ دکھا، میں تجھے جاننا چاہتا ہوں۔ اگر یہ عورت سچ کہہ رہی ہے تو مجھے دکھا، کیا میں اس سیدھے راستے پر چل رہا ہوں؟ کیا یہ راستہ مجھے بچا پائے گا میری زندگی کے آخر میں؟ کیا یہ راستہ مجھے تیری حضوری میں لے جائے گا جب میں مر جاؤں گا؟ اس سے پوچھیں، کیونکہ میں نے ایسا کیا اور میں اس پر پورے دل سے یقین رکھتی ہوں۔ اگر آپ اس سے پوچھیں، میرے یہودی، ہندو دوستوں، مسلمان دوستوں، مجھے پورا یقین ہے کہ یسوع مسیح خود کو آپ پر عیاں کرے گا، جس طرح اس نے مجھ پر اور میرے شوہر پر کیا تھا، اور خدا نے اس کو چھوا جس دن اس نے خدا تک رسائی حاصل کی اور کہا، خدایا میری مدد کر، میں زندگی میں ناکام ہو رہا ہوں۔ اور یسوع نے اسے چھوا، اسے مکمل تبدیل کر دیا۔ اور پھر شادی کرنے کے بعد ہم نے گلی گلی منادی شروع کر دی۔ مجھے یاد ہے جانا اور خوشخبری کو بانٹنا۔ یہ خوشخبری تھی ان لوگوں کے لیے جو سڑکوں پر تھے، طوائفوں، شاید ان لوگوں کے لیے جن کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ وہ آسمان پر جانے کے لائق نہیں ہیں، شاید ان لوگوں کے گروہ کے بارے میں جن کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ وہ خدا کی حضوری میں جانے کے لائق نہیں ہیں، وہ بے حد غلیظ، بدکار، بلکہ نفرت انگیز ہیں، منشیات فروش،
غیر مہذب، قاتل، آپ اسے نام دیتے جائیں جو آگے سے آگے ہی چلتا جائے گا۔ اور مجھے یاد ہے گلیوں میں جانا اور ان سے بات چیت کرنا، اور وہاں کچھ ایسے ہیں جو آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے آپ دیوانے ہیں، ایسے جیسے آپ کا دماغی توازن کھو گیا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بے وقوفی ہے جب آپ کہیں میں خدا سے پیار کرتا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے بے وقوفی ہے جب آپ کہیں پاک روح مجھ سے بول، خدا نے مجھ سے بات کی۔ یہ حماقت ہے، لیکن آپ جانتے ہیں جب آپ خدا کا تجربہ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے آپ اس کی آواز سنتے ہیں، آپ جانتے ہیں وہ قیادت کر رہا ہوتا ہے، رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، تسلی دے رہا ہوتا ہے اور تبدیل کر رہا ہوتا ہے۔ ہم نے بہت سی زندگیوں کو تبدیل ہوتے دیکھا، اور ان میں سے ایک کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہم ایک سخت حفاظتی قید خانہ میں گئے تاکہ خدا کے کام کی منادی کریں، وہاں موجود 150 قیدیوں کے ساتھ۔ اس گروہ میں زناکار، جی ہاں زناکار، قاتل، چور، منشیات فروش، تشدد کرنے والے، آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں۔ اور ہم وہاں گئے اور ہم نے ان سے کلام بانٹنا شروع کیا یسوع مسیح کی معافی کے بارے میں۔ کیا کہیں ایسے لوگوں کا گروہ ہے جو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انہیں معاف نہ کیا جائے، یا کوئی ایسا ہے جسے آپ معاف نہ کر سکیں؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں میں آپ سے غیر مشروط پیار کرتا ہوں، میں آپ سے غیر مشروط پیار کرتا ہوں، کہ میں یہ پھر اسی شخص سے کہیں معاف نہیں کر سکتا؟ نہیں، غیر مشروط پیار کو آپ غیر مشروط معافی کا عنوان دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے بھی پیار کرتے ہیں تو آپ انہیں معاف کر سکتے ہیں۔ جو کوئی یسوع مسیح کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے، ایک مخلص دعا، اور اسے اپنے دل میں دعوت دیتا ہے یا دیتی ہے، اور اپنے گناہوں کو قبول کرتا ہے اور اپنے چال چلن پر پشیمان ہوتا ہے، خدا اسے ایک نیا انسان بنا دے گا۔ پولوس گلتیوں 2:20 میں کہتے ہیں، جو مجھے بہت پسند ہے اور میں ہمیشہ چلا کر کہتی ہوں، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ میں اس کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں۔ جب آپ یسوع مسیح پر یقین رکھتے ہیں، جب آپ اپنی زندگی اسے دے دیتے ہیں، پھر آپ وہ قاتل نہیں رہتے، پھر آپ غیر مہذب نہیں رہتے، پھر آپ یسوع مسیح میں بالکل نئے انسان ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ہر کوئی دن اور رات میں تبدیل نہیں ہو سکتا، کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں اور یہ ترقی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ میں ابھی بھی تعمیر کے عمل میں ہوں، خدا اب بھی مجھے تبدیل کر رہا ہے، لیکن باطن کا زیادہ حصہ مصلوب ہوتا ہے، مر جاتا ہے اور دفن ہو جاتا ہے اس لمحے جب آپ یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں۔ وہ مصلوب ہوا آپ کے لیے اور میرے لیے، اور اپنا خون بہایا آپ کے لیے اور میرے لیے، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔ لہٰذا یہ معافی کے لیے، ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے تھا، اس نے فدیہ دیا تھا، اور پھر تیسرے دن دوبارہ جی اٹھا۔ اس نے موت پر فتح پائی تاکہ آپ اور میں ہمیشہ کی زندگی پا سکیں، اس کو اپنے دلوں میں قبول کرنے سے۔ میرے عزیزوں، یہ ایک سادہ پیغام ہے۔ یسوع ایک سادہ انسان تھا، اور اس نے یہ سادہ طریقے سے کہا، راہ میں ہوں، سادہ، حق میں ہوں، سادہ، زندگی میں ہوں، سادہ، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، سادہ۔ کبھی کبھار ہم اسے پیچیدہ بنا دیتے ہیں، ہم زیادہ بنا دیتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے،
اور پھر جب ہم قید خانہ میں گئے، میرے شوہر نے بولنا شروع کیا اور اپنی گواہی دی کہ کس طرح سے یسوع مسیح نے اس کی زندگی بدلی. اور ہم نے دیکھا کہ کم از کم 100 آدمی 150 میں سے آگے آئے روتے ہوئے، بچوں کی طرح، بھیڑ کے بچوں کی طرح. یہ وہ آدمی تھے جو انتہائی خطرناک آدمی تھے، جنہیں آپ کہیں دیکھنا نہیں چاہیں گے. اگر آپ انہیں سڑک پر چلتا دیکھ لیں تو شاید آپ اپنا راستہ بدل لیں. وہ انتہائی خطرناک گروہ کے لوگ تھے. وہ شاید کچھ بھی کر سکتے تھے، کسی بھی قسم کا جرم، بغیر آنکھیں جھپکے. لیکن اچانک، لیکن خدا کے ساتھ تمام چیزیں ممکن ہیں. اور اس دن خدا نے انہیں ایک شاندار طریقے سے چھوا اور وہ رو رہے تھے. اور ان میں سے ایک آگے آیا جو پہلے ہی اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے چکا تھا تاکہ ان باقی 50 لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنی گواہی دے سکے. اور اس نے کہا، جب ہم قید خانہ میں منادی کے لیے جا رہے تھے، ہم لوگوں سے یہ نہیں پوچھ سکتے تھے کہ آپ یہاں کیوں ہیں. یہ وہاں کا ایک اصول تھا. آپ ان سے پوچھ نہیں سکتے کہ کیوں آپ یہاں ہیں. لیکن یہ آدمی آگے آیا اور اس نے ہم سے بولنے کی اجازت مانگی اور ہم نے اسے اجازت دے دی کہ وہ ایک ایماندار ہے. اور اس نے کہا، مجھے عمر قید کے 7 الزامات مقرر ہوئے تھے. وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے. اس نے کہا 7، اور میرے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ بھی ثابت کرنے کے لیے نہیں تھا کہ میں بے گناہ تھا، لیکن میں اس کا ایک حصہ تھا. اس نے وہ نہیں کہا تھا جو حقیقت میں تھا، لیکن سب مجھے بتا رہے تھے کہ کوئی امید نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے تمہارے لیے. اور مجھے یقین تھا اور میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی زندگی ختم کر دوں. اور میں منصوبہ بنا رہا تھا اور میں گہری سوچ میں تھا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں، میں کیسے اپنی زندگی ختم کر سکتا ہوں. اور ایک دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے آپ کو پھانسی پر لٹکا دوں. میں اکیلا تھا، میں رو رہا تھا، میں غم انگیز تھا. اور اس لمحے ایک خادم خوشخبری دینے کے لیے آیا. میں نے اس کو نہ بلایا، میں نے اسے وہاں آنے کے لیے نہیں پوچھا. اور اس نے کہا، کیا میں آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ اور میں نے انکار کر دیا. میں آپ کی انجیل نہیں چاہتا. میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ کو کیا بتانے والے ہیں. لیکن اس نے اصرار کیا اور کہا، خدا آپ سے پیار کرتا ہے. اور میں اس پر ہنسا. خدا مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ جیسے سے. کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ کیا آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ میں کس قسم کا مجرم ہوں؟ اور اس شخص نے جس کے ہاتھ میں بائبل تھی کہا، کوئی بات نہیں، خدا آپ سے پیار کرتا ہے. اس نے جان دی. اور جو کچھ بھی آپ نے ہمیشہ جو حماقتیں کی ہیں اس کو اس بدترین آبادی سے حاصل ضرب کر لیں. اس نے ان تمام گناہوں کے لیے جان دی اور کہا، خدا آپ سے پیار کرتا ہے. اس کی آواز میں کچھ تھا اور اس وقت میں نے ایک امید کی کرن دیکھی. اس نے کہا، اور میں نے اپنی زندگی یسوع کے حوالے کر دی. اور اس نے کہا، کوئی بات نہیں، اگر اس لمحے میں قدرتی طور پر مر جاتا ہوں یا یہ مجھے پھانسی کے لیے لے جاتے ہیں تو میں اس کا مستحق ہوں. اس نے کہا، میں مستحق ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی ختم کرنے کا ارادہ ترک کر دیا. میں ایک نیا انسان تھا اور میں قید خانہ میں 5 سال تک سزا کاٹنے کے لیے انتظار کرتا رہا. اس نے کہا، اور پچھلے ہفتے میں کمرہ عدالت میں گیا. میں جج کے سامنے کھڑا تھا اور ثبوت کی کمی کے باعث اس نے سب چیزوں کو منسوخ کر دیا جو وہ مانگ رہے تھے. اور اس نے کہا کہ میں تمہیں 5 سال دیتا ہوں، صرف 5 سال. اور میں تو پہلے ہی یہ 5 سال کی مدت گزار چکا تھا. میرے 2 مہینے رہ گئے تھے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان 2 مہینوں کے بعد میں لوگوں کے ساتھ خدا کا کلام بانٹوں گا. وہ آگے بڑھا
और उसने कहा, अब तुम 50 आदमी, वो 50 जो हमेशा के लिए हैं। खुदा आपके नंबर जानता है, वो आपके नाम जानता है, वो आपके जुराइम और गुनाह जानता है। अब ये पैगाम नहीं है कि आप मसीह यीशु पर ईमान ले आएं। आप आज कैद से रिहाई पा लेंगे, आज आप सलाखों से बाहर एक आज़ाद शख्स होंगे, लेकिन ये एक पैगाम है कि आप आज़ाद होंगे। आप जहां कहीं भी हो, आप कैद में हो सकते हैं और आप आज़ाद शख्स होंगे। मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मैं बहुत मर्तबा कैद खानों में गई और मैंने बहुत से कैदियों को देखा जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ यीशु मसीह को दी, और वो बहुत से लोगों की बनिस्बत ज़्यादा आज़ाद हैं। जितना कि मैं दुनिया को जानती हूँ कि वो मुनशियात के आदी हैं, वो फहाशी के आदी हैं, वो कत्ल करने के आदी हैं, चोरी, तकलीफ़ देने के, हकीकत में वो कैदी हैं। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपको दावत देना चाहती हूँ, अगर आज आप कहें, आप सिर्फ ये कहें, यीशु यीशु मुझे आज तेरे छूने की ज़रूरत है, मैं एक गुनहगार हूँ और इस ज़िंदगी से नफ़रत करता हूँ। खुदावंद, मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तुझे अपने दिल में दावत देता हूँ, मुझे माफ़ करना यीशु। मैं ईमान रखता हूँ कि तूने मेरे गुनाहों की खातिर सलीब पर जान दी, और मैं ईमान रखता हूँ कि तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और मैं तुझे दावत देता हूँ, मैं ये तुझसे कह रहा हूँ यीशु मसीह, आ और मेरे अंदर घर कर। अगर आज आप ये दुआ करेंगे तो आज बच जाएंगे और मौत का आपकी ज़िंदगी पर कोई जोर नहीं है।